اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون لهم البشری فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ لا تبدیل لکلمات اللہ ذالک هو الفوز العظیم۔ سبحان اللہ۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ ایک ترتیب کے ساتھ جو ہے وہ یہ بیان فرمایا ہے۔ پہلے کفار مکہ کی بات ہو رہی تھی، اور کفار مکہ کی بات کرتے کرتے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ پھر قرآن کی شان بیان فرمائی، ساتھ ہی اپنے محبوب کی شان بھی بیان فرمائی ہے، پھر اسلام کی عظمت کو بیان کیا ہے۔ کل کے سبق کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ تم جہاں بھی ہو، ایک تو اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے اور جو بھی کر رہے ہو وہ بھی دیکھ رہا ہے۔ پھر دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم کسی بھی حال کے اندر ہو تو ہمیشہ قرآن کی تلاوت کرتے رہا کرو۔ سبحان اللہ۔ اب آگے اللہ تعالیٰ نے یہ بڑی مشہور آیتیں ہیں قرآن پاک کی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ فرمایا یہ بات غور سے سن لو، ان اولیاء اللہ، جو اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے اولیاء ہیں، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، فرمایا انہیں کچھ خوف بھی نہیں ہوگا اور وہ غمگین بھی نہیں ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اولیاء کو دو انعام عطا فرمائے ہیں۔ جب کوئی شخص اللہ کے قرب کے اندر آ جاتا ہے، اس مقام ولایت حاصل کر لیتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اسے یہ دو انعام عطا فرماتا ہے، خوف سے بھی چھٹکارا عطا فرما دیتا ہے اور غم سے بھی نجات عطا فرما دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ خوف اور غم کی یہ دو باتیں ہیں۔ غم دکھ جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے گزرے ہوئے وقت کا، اور خوف ہوتا ہے آنے والے ٹائم کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی شخص میرا ولی بن جاتا ہے، نہ اسے پچھلی زندگی کا غم ہوتا ہے نہ آنے والے وقت کا خوف ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو بندہ ولی بنتا کب ہے؟ پہلی بات یہ یاد رکھیں، ولی کی ولایت کی جو پہلی سیڑھی ہے وہ کیا ہے، یا کیسے ولی بنتا ہے؟ تو یاد رکھیں، حدیث پاک کے اندر آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ولی بننا چاہے، جب وہ فرائض کی ادائیگی کرنا شروع کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے مقام ولایت بھی عطا فرمانا شروع کر دیتا ہے۔ جیسے جیسے وہ فرضوں کی پابندی کرتا جائے گا، فرض سے مراد یہ نماز، روزہ، حج اگر اس پر فرض ہے، زکوٰۃ اگر اس پر فرض ہے، اسی طریقے سے پانچوں نمازیں ہو گئی، تو یہ ساری چیزیں، ماہ رمضان کے روزے اور فرائض، جو 5 نمازیں فرض ہیں، جو حج ہے، جو زکوٰۃ ہے اس پر فرض ہے، فرمایا جب کوئی شخص پابندی کے ساتھ یہ ادا کرنا شروع کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ مزید اسے جو ہے وہ درجہ عطا فرمانا شروع کر دیتا ہے۔ اور اس کے بعد ایک اور مقام آتا ہے، فرمایا یتقرب علی عبدی بالنوافل، جب کوئی شخص فرضوں کے پر پابندی کرنے کے بعد پھر جب وہ نوافل کی طرف جو اپنا قدم بڑھانا شروع کرتا ہے، پھر وہ جیسے جیسے نفل پڑھتا جاتا ہے ویسے ویسے اللہ تعالیٰ اسے ولایت میں اور درجہ بھی عطا فرماتا جاتا ہے۔ لیکن یہ یاد رکھیں، ولی کے لیے ہمارے صوفیاء نے، بزرگوں نے یہ لکھا ہے، وہ کہتے ہیں جو پہلا جو سٹیپ ہے نا، یا پہلا قدم ہے ولی کا، وہ کون سا ہے؟ ولی کو ولی بننے کے لیے انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ تو 2 چیزیں انہوں نے لکھی، کہتے ہیں کم خوردن اور کم گفتن۔ کم خفتن بھی آیا ساتھ، کہتے ہیں ولی کم کھانا شروع کر دے، کوئی بندہ مومن بندہ ہو، کم کھائے، اور جیسے جیسے اس کا کھانا کم ہوتا جائے گا اسے اللہ کی معرفت حاصل ہوتی جائے گی۔ سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے، اور ایک حدیث پاک کے اندر تو یہ بھی آتا ہے کہ اگر کوئی شخص بھوک سے زیادہ کھاتا ہے، مثال کے طور پر بھوک تھی 1 روٹی کی اور بندے نے 3-4 لپیٹ لی ہیں، تو میں اللہ تعالیٰ ایسے بندے سے نفرت کرتا ہے۔ جو شخص بھوک سے زیادہ کھاتا ہے یا پیٹ بھر کے کھانا کھاتا ہے، میں کہ پیٹ بھرے ہوئے شخص کو اللہ تعالیٰ کبھی ولایت نہیں دیتا ہے۔ یہ یاد رکھیں، جو شخص پیٹ بھر کے کھانا کھاتا ہے وہ ولایت سے ہمیشہ محروم رہتا ہے، کیونکہ ولایت کو ہمارے بزرگ فرماتے ہیں ولایت کا جو پہلا قدم ہے نا وہ بھوک کے اندر ہے۔ ٹھیک ہے، حالانکہ ہماری قوم تو جب تک 6-7 پلیٹوں کو ہاتھ نہ پھیرے اس تک تو ان کی ولایت شروع نہیں ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو لیکن جو صحیح ولی ہے اس کا کھانا کم ہوگا، اور اس کم خوردن کم گفتن، اس کا کلام بھی کم ہوگا اور کم خفتن، اس کا سونا بھی کم ہوگا اور اس کا کھانا بھی کم ہوگا۔ یہ 3 چیزیں، کم کھانا، کم بولنا اور کم سونا، یہ 3 چیزیں جس شخص کے اندر کٹھی ہوتی جائیں تو میں سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ اسے اپنی ولایت اور اپنا قرب عطا فرما رہا ہے۔ اور دوسری بات ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ بھوک کی وجہ سے، اب دیکھیں میں کعبہ شریف یعنی مکہ سے لے کر طائف تک 70 انبیاء کرام علیہم السلام ایسے ہیں جن کا وصال صرف اور صرف بھوک کی وجہ سے ہوا ہے۔
صرف بھوک کی وجہ سے 70 نبی فوت ہوئے ہیں، ان کا وصال ہوا ہے خالی بھوک کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ اور ایک اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے، فرمایا کہ بھوک کی وجہ سے جب کوئی بندہ روتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ کو اس کا رونا بڑا پسند ہے۔ سبحان فاقہ اور چیز ہے کہ ایک چیز ہے ہی نہیں پاس، وہ تو مجبور ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر سب کچھ پاس ہونے کے باوجود محض اللہ کی رضا کی خاطر بھوکا رہنا، ٹھیک ہے، تھوڑا کھانا، تو یہ ایک بڑی بات ہے، ٹھیک ہے جی۔ امام شارانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے ایک بزرگ گزرے، وہ 16 دن کے اندر ایک لقمہ کھایا کرتے تھے، 16 دن بعد۔ آپ خود سوچیں کہ جو بندہ 16 دن کے بعد ایک لقمہ کھاتا ہوگا تو اس کی حالت کیا ہوگی۔ لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ ولایت کا جو مقام ہے وہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، تکلیفوں کے اندر ہے، پریشانیوں کے اندر ہے، مصیبتوں کے اندر رکھا ہے، ٹھیک ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا، عرض کی یا رسول اللہ مجھے آپ سے پیار ہے۔ حضور نے فرمایا سوچ لے کیا کہہ رہا ہے، تجھے پتا ہے، تجھے اندازہ ہے تو کیا کہہ رہا ہے اپنے منہ سے۔ عرض کی یا رسول اللہ آپ سے پیار ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا مجھ سے پیار کرنے کے لیے شرط یہ ہے کہ جو شخص مجھ سے محبت کرے گا اس کی طرف مصیبتیں ایسے آئیں گی جیسے اوپر سے پانی نیچے آتا ہے۔ اب آپ اٹ پٹ کے دیکھیں، آپ کو 3500 عاشق رسول نہ ملے تو بات ختم ہو گئی، ٹھیک ہے، وہ بھی عاشق رسول سے لیول نیچے والا تو ہے ہی نہیں نا ہمارا، ٹھیک ہے جی۔ ہم نے وہ کیا کہتے ہیں ہاتھ بھی ڈالا تو عشق کو جا کے ڈالا ہوا ہے، ٹھیک ہے، سارے عاشق رسول ہے۔ تو حضور نے اس صحابی رسول کو فرمایا کہ تو جو مجھ سے محبت کا اظہار کر رہا ہے اور یہ جو کہہ رہا ہے نا کہ مجھے آپ سے محبت ہے، فرمایا جو مجھ سے محبت کرے گا اس کی طرف مصیبتیں ایسے آئیں گی جیسے اوپر سے پانی نیچے گرتا ہے۔ اب جتنی مطلب یہ دیکھیں نا کہ اوپر سے پانی جتنی جلدی نیچے آتا ہے، جس سپیڈ سے آتا ہے، فرمایا کہ مصیبتیں بھی اسی سپیڈ کے ساتھ اس بندے کے ساتھ آتی ہے جو بندہ مجھ سے محبت کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو اللہ کے ولی ہے یہ ہے کیا، ان کی 2 نشانیاں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، نشانیاں نہیں ہیں، انعام عطا فرمایا پہلا انعام یہ ہے کہ یہ بے خوف ہوں گے، اور دوسرا انعام کیا ہے، انہیں غم بھی کوئی نہیں ہوگا۔ اچھا اب اگلا الفاظ دیکھیں بڑے لاجواب ہے، یہ اگلی آیت کوئی نہیں پڑھتا ہے، حالانکہ بات یہاں ختم نہیں ہوئی ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، یہاں پہ کہہ کے خطیب بھی تقریر شروع کر کے ختم کر دیتا ہے، اور ہماری قوم بھی سبحان اللہ اور واہ واہ کہہ کے ختم کر دیتی ہے، ٹھیک ہے، تقریر ختم۔ چلو بھائی یہ آیت پڑھو، 7 4 5 کرامات بابے کی ادھر ادھر کی لگا لوگوں کے بابے نے یوں کر دیا اور وہ کر دیا، یا کر دیا اور وہ کر دیا، ٹھیک ہے، چلو بھائی پیر کی شان بیان ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اب ذرا اگلے الفاظ کو دیکھیں جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد خود فرمایا کہ ولی ہوتا کون ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے خود آپ ہی ارشاد فرما دیا ہے، میں وہ اولیاء جو بے خوف اور بے غم ہوں گے وہ کون سے ہیں، الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو صاحب ایمان بھی ہوں صاحب تقوی بھی ہوں۔ سبحان اللہ ہوں تو جہڑے مرید نو پٹ کے ویکھو اوندا پیر ہی غوث العباس ہے، جہڑا مرید نو آپ تسی پھڑ کے ویکھو گے نا انہوں پوچھنا جی تہاڈا پیر کرو، ساڈا پیر تو یاری والے دے نیڑے تیڑے جا کے لگتا ہے، اس سے نیچے والا تو لیول ہی کوئی نہیں نا کسی کا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ولی بننے کے لیے صاحب ایمان ہونا ضروری ہے، ولی بننے کے لیے صاحب ایمان ہونا ضروری ہے۔ مطلب کیا ہے کہ اسے اتنا تو پتہ ہونا چاہیے، جو ولی بن کے بیٹھا ہوا ہے، جو پیر صاحب بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، اسے یہ تو پتہ ہونا چاہیے کہ ایمان کس شے کا نام ہے، جو ضروریات دین ہے، جو اسلام کے جو احکامات ہیں، جو اسلام کی حدیں ہیں، اس کے بارے میں پتہ ہے، کخ پتہ کوئی نہیں ہے۔ لیکن سارے آپ جن سے پوچھ کے دیکھیں وقت کا کتب وہی بیٹھا ہوگا، جس سے پوچھ کے دیکھ لیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر اگلی بات فرمایا الذین آمنوا، فرمایا صاحب ایمان بھی ہو، وکانوا یتقون، اور صاحب تقوی بھی ہو، سبحان اللہ، ٹھیک ہے۔ جس کے پاس تقوی ہے وہ اللہ کا ایسا ولی ہے جو بے خوف اور غم ہوگا، جو صاحب ایمان ہے وہ بے خوف اور بے غم ہوگا۔ ہر شخص اٹھ کے ولایت کے مرضی اور دعوے کرتا پھرے، اس کے ولایت کے دعوے ویلے کے ویلے ہیں، وگرنہ شریعت کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے یہ 2 شرطیں رکھی ہیں، کون سی، کہ ایمان بھی اس کے پلے ہو، اور ایمان کا پتہ تب ہوگا جب علم ہوگا، ٹھیک ہے۔ ماشاءاللہ ہمارے زمانے کے تو ایسے کئی سارے ولی لگے پھرتے ہیں جن کو غسل کے فرضوں کا پتہ کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے، پوچھ کے دیکھ لے۔ تو ایمان کا پتہ کیسے چلے گا، جب علم ہوگا، اور علم سیکھنے کے لیے ظاہر مولوی کے پاس آنا پڑے گا، یہ ہمارے وارے نہیں کھاتا ہے، کیونکہ شریعت کا علم تو علماء نے بتانا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ولی بننا چاہتا ہے تو اسے پہلے علماء کے پاس آنا پڑے گا، جب تک اس کے پاس شریعت کا علم نہیں ہوگا اسے ایمان کا پتہ نہیں چلے گا۔
اور آپ جتنے ہمارے بزرگ ہیں آپ سب کو اٹھا کے دیکھ لیں، ان کی زندگی اٹھا کے دیکھیں، سارے کے سارے پہلے شریعت کے طالب علم ہیں، انہوں نے علم شریعت حاصل کیا ہے، علم شریعت حاصل کرنے کے بعد جا کے اگلی وہ سیڑھی جو معرفت والی ہے، جو تقوی والی ہے، پھر جا کے وہ چڑھے ہیں۔ سبحان اللہ۔ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ یاری والا پیر، ٹھیک ہے، جس کی یاری کھا کھا کے ساری قوم نے برباد کر ڈالی ہے، غسل کے فرضوں کا پتہ کوئی نہیں، نماز کے فرضوں کا، وضو کے سنتوں کا پتہ کوئی نہیں ہے، یاری والا پیر کیڑا بڑا عالم ہے پتہ ہے؟ کیونکہ ہم نے یہاں پہ جمعے پڑھایا نا سارے، یاری والا پیر خود 34 سال پڑھتا رہا ہے، علم حاصل کیا ہے، پھر 33 سال پڑھتا رہا ہے، 34 سال پھر آپ پڑھاتے رہے ہیں، 33 تے 34 کتنے بن گیا ہے؟ 67 ہیں۔ جس یاری والے پیر نے 67 سال 67 سال بیٹھ کے پڑھایا ہو، ٹھیک ہے، اور یہ قوم اس پیر کے یاری والے پیر کے 67 سال کھا گئی ہے، ٹھیک ہے، بس 2 کرامتیں، ایک ککڑ پکڑا ہوا ہے کہ بابا نے ہاتھ پھیر کے ککڑ زندہ کر دیا تھا، ایک بیڑا پکڑا ہوا ہے، دونوں کو پکڑ کے جناب اللہ یاری پکا کے دونوں کھا گئے جال پہ، ککڑ بھی ہضم، وہ بیڑا بھی ہضم، اور اس کے بعد یاری بھی ساری ہضم۔ بابا پڑھتا کتنا رہا، پڑھاتا کتنا رہا، اس کے بارے میں کوئی پتہ؟ آپ حیران ہوں گے کہ جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیت المقدس کو فتح کیا تھا، بیت المقدس کو فتح کرنے کے بعد جو پہلا جمعہ جو وہاں پہ جس خطیب نے پڑھایا تھا، جس امام نے پڑھایا تھا، وہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد تھا۔ سبحان اللہ۔ 1 لاکھ مفتی اعظم، مفتی اعظم پاکستان نہیں، اس وقت پاکستان کی تھا ہی نہیں نا، اس وقت مفتی اسلام پیدا کیے، 1 لاکھ مفتی اسلام جامعہ قادریہ سے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے خود پڑھا کے نکالا ہے۔ سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے، مدرسہ قادریہ الگ تھا اور پھر اس کا خانقاہ قادریہ الگ تھی۔ آپ نے مدرسے کے 2 حصے کیے ہوئے تھے، ایک کے اندر طالب علم بیٹھ کے پڑھتے تھے، دوسری سائڈ پہ صوفیاء بیٹھے تھے، اس کی تربیت الگ ہوتی، ان کی تربیت الگ، ان کی تعلیم الگ ہوتی تھی۔ 12 سبق سویر سے لے کر، یعنی یوں سمجھ لے کہ آج کے ٹائم کے مطابق چلو لگا لیں، 7 بجے سے لے کر ناشتے کے بعد سے لے کر زور کی نماز تک یاری والا پیر 12 سبق پڑھا کے اٹھا کرتا تھا۔ سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے، زور کے بعد سے لے کر پھر عصر تک حفظ کی کلاس پڑھانی بکھری۔ آج پڑھاوے نا کوئی پیر حفظ کی کلاس، پیر تو اپنی مسجد نماز نہیں پڑھا سکتا۔ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ آپ کئی پیروں کو اٹھا کے دیکھیں، ایسے بے وقوف اور لانتی قسم کے پیر ہیں، اپنی مسجد کے اندر امامت کرانے کے قابل نہیں ہے، وہاں بھی مولوی کھڑا کیا ہوا ہے، پھر بھونکنا بھی اسی مولوی پر۔ ایڈا قابل تو پیر ہے، 5000 تیرے مرید ہے، تو اپنی نماز تو کم سے کم پڑھا کے دکھا نا، لوگوں کو پتہ چلے بھی یہ شریعت والا ہے۔ اور لقب سارا شریعت والا پیر کو دیتا ہے جی، پیر طریقت راہبر شریعت، خدا کی قسم پیر طریقت بھی مولوی ہے، راہبر شریعت بھی مولوی ہے۔ سمجھ آئی کہ نہیں آئی ہے؟ کسی پیر کے پاس جب تک پیر عالم نہیں نا تو سمجھ لو کہ یہ ویلا شیطان بیٹھا ہوا ہے۔ پیر طریقت بھی مولوی ہے اور راہبر شریعت بھی مولوی ہے۔ کیسے بلا؟ کیونکہ شریعت کا علم تو مولوی کے پاس ہے، پیر کے پاس تو ہے ہی نہیں۔ اور رہا مسئلہ طریقت والا، شریعت کا راستہ جہاں پہ جا کے یوں سمجھ لے کہ گزارے کے لیے ختم ہوتا ہے، اس سے آگے طریقت والا راستہ شروع ہوتا ہے۔ طریقت کا معنی کیا ہے؟ ٹیڑھا راستہ۔ کیوں جی؟ ایسے سارے لٹو پھٹو پیر طریقت راہبر شریعت ہے، ٹھیک ہے، جس کو اٹھا کے دیکھ لے وہ ہر لنگوٹیا راہبر طریقت ہے۔ طریقت کا معنی کیا ہے؟ ٹیڑھا راستہ۔ سمجھ آ رہی گل کہ نہیں آ رہی؟ طریقت کا معنی کیا ہے؟ ٹیڑھا راستہ۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ شریعت کا علم تو چلو علماء پڑھا لیں گے، لیکن طریقت کا راستہ کیونکہ ٹیڑھا راستہ ہے، یہ تو وہ جانتا ہوگا جو اس راستے پہ چل کے گیا ہوگا۔ اتنا سیدھا نہیں ہے کہ ہر بندہ یہاں پہ چل پڑے، ٹھیک ہے، اس کے لیے پھر ڈھونڈنا پڑے گا کہ طریقت والا بندہ ہے کون سا جو ہمیں یہاں سے لے کر چلے۔ جو طریقت کو جانتا ہوگا وہ وہی لے کے وہاں سے چل سکتا ہے۔ اتنا ٹیڑھا راستہ ہے کہ ہر بندہ لے کے چل بھی نہیں سکتا ہے۔ مسئلہ سمجھ آیا؟ ٹھیک ہے، یاری والے پیر سے لے کر نیچے تک جتنے بھی آئے ہیں سارے کے سارے پہلے عالم ہیں، ٹھیک ہے۔ یاری والے سے پیر سے بڑا مولوی کیڑا ہوگا؟ ٹھیک ہے، پھر شیخ شہاب الدین سہروردی جو یاری والے پیر کا ویسے خلیفہ ہے، آپ اٹھا کے تو دیکھیں نا، تاریخ پڑھ کے دیکھیں نا، خدا کی قسم جتنے ویلے پیر ہیں، میں کہتا ہوں آپ اس وقت بریلویوں کے جتنے مزارات بنے ہوئے ہیں نا، آپ اللہ کی قسم کرین لگے کہ سارے مزارات پٹنا شروع کر دو تو صرف 100 دے وچوں گھٹو گھٹ بھی 30 مزارات اصلی نکلن گے، باقی 70% سارے دے سارے ٹمپریلی مزار نے۔ وہ بھی وہ مزارات جو صاحب مزار ہیں جن کے پتہ بتا ہے اور شریعت میں ہمارے بزرگوں نے بتایا کہ یہ واقعی ہیں، جیسے داتا صاحب ہو گئے، بابا فرید ہو گئے، سبحان اللہ، ٹھیک ہے نا جی، پتہ ہے یہاں پہ بابے موجود ہیں،
ہوں تو رات سونے سویرے اٹھو تو دو چار مزار نال ہی نکلے کھڑے ہوتے ہیں. گل سمجھ آئی کہ نہیں آئی ہے؟ تو پہلے شریعت کا علم ہے. جب کوئی شخص شریعت کا علم حاصل کرے گا تب وہ صاحب ایمان بنے گا. صاحب ایمان بننے کے بعد اگلا مسئلہ ہے تقوی والا. اس کی چھوٹی سی مثال دیکھیں. حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص گیا. اس نے جا کے عرض کی کہ حضرت مجھے طریقت کے بارے میں بتائیں, تقوی کے بارے میں بتائیں. طریقت نہ تقوی کے بارے میں بتائیں کہ تقوی کیا ہے. یہ لفظ ہے وہ کانوا یتقون, وہ صاحب تقوی لوگ ہوں گے. آپ نے فرمایا میاں پہلے آتا نا تو تجھے بتا دیتا, پہلے آتا تو تجھے بتاتا. کہا حضور اب کیا ہو گیا ہے؟ کہا یار بات یہ حل چلا رہا تھا تو میرے بیل کا پاؤں جو ہے نا وہ دوسرے کے کھیت میں چلا گیا ہے, اب اس کے پاؤں کو مٹی لگ کے میرے کھیت میں آ گیا, اب تجھے تقوی کیسے بتاؤ ہیں؟ یہ صاحب تقوی لوگ تھے. امام احمد بن حنبل بیٹھے ہیں, ایک عورت آ کے پوچھتی, کہتی امام مسئلہ پوچھنا ہے, مسئلہ بتا. کہا کیا مسئلہ ہے؟ کہا میں رات بیٹھی تھی چھت پر اور بادشاہ کی سواری جو ہے وہ میرے قریب سے گزری ہے, اور اس کی لائٹ کے اندر, اس کی روشنی کے اندر, اس نے جو بڑے بڑے شمعدان اٹھائے ہوئے تھے نا, وہ اس کی روشنی کے اندر میں سوت کاٹ رہی تھی, اس کی روشنی کے اندر نا تھوڑا سا سوت جو ہے وہ کٹا گیا ہے, یہ بتا میرے لیے حلال ہے کہ حرام ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ حلال ہے کہ حرام ہے؟ امام نیچے سر کر کے بیٹھے تو اوپر دیکھا. کہا بی بی تو کون ہے؟ کہا امام تو مسئلہ بتا, تو مسئلہ بتا, اس بات کو چھوڑ میں کون اور کون نہیں ہوں. کہا نا پہلے بتا تو ہے کون, کہ جو سود کاٹنے کا مسئلہ پوچھنے آئی ہے کہ بادشاہ کی سواری کی روشنی کی وجہ سے جناب سود کاٹا گیا ہے, حلال ہے کہ حرام ہے, تو یہ مسئلہ کوئی عام بندہ تھوڑا پوچھ سکتا ہے. کہا کون ہے تو؟ اس نے کہا میں بشر حافی کو بہن ہوں, سبحان اللہ. میں بشر حافی کی بہن ہوں. پھر امام بھی پھر آگے علم کا پہاڑ تھے, آپ نے فرمایا پھر سن, اگر تو بشر حافی کی بہن ہے نا پھر ساری دنیا کے لیے وہ حلال ہے, تیرے لیے حرام ہے, کیونکہ اتنے بڑے بھائی کی بہن ہے تو پھر تیرے لیے یہ حرام ہے. حضرت فاروق اعظم یا بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ, میں نے دونوں کے بارے میں سنا تھا, ان میں سے کسی ایک کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے پاس ایک عورت آئی. بابا فرید کی بات بھی کسی نے کی تھی اور ایک شخص نے, ایک عالم نے فاروق اعظم کی بات بھی کی تھی. بہرحال ان میں سے کسی بزرگ کی بھی بات ہے. تو ان کے پاس ایک عورت نے آ کے کہا تھا, کہا بابا اسے منع کر دیں, یہ گڑ کھاتا ہے. تو آپ نے فرمایا کل آنا. ٹھیک ہے, مشہور تو بابا فرید ہے, چلے کوئی بھی بزرگ ہے, ان کے پاس جب آ کے کہا جی بابا اس کو منع کریے, گڑ زیادہ کھاتا ہے. فرمایا چلو کل آ جانا. جب اگلے دن آئے تو آپ نے فرمایا پتر گڑ نہ کھایا کر. کہا بابا یہ بات کل کر دیتا. کہا کل میں خود جو کھا کے بیٹھا تھا. سمجھ آئی کہ اس صاحب تقوی لوگ یہ تھے. امام احمد بن حنبل سے پوچھا گیا حضور تقوی کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ فرمایا مجھ سے نہ پوچھ, اس سے جا کے پوچھ جس نے 20 سال ہو گئے ہیں گورنمنٹ کے بنائے ہوئے حوضوں سے وضو بھی نہیں کیا ہے. گورنمنٹ کے بنے ہوئے حوضوں سے, بغداد کے اندر جو گورنمنٹ کے حوض بنے ہوئے ہیں ان حوضوں سے اس نے جو وضو بھی نہیں کیا. پانی تو بڑی دور کی بات ہے, پینا تو بہت دور کی بات ہے. جب اسے وضو کی ضرورت ہوتی ہے دریا پہ جاتا ہے, پانی پینے کی ضرورت ہوتی ہے دریا پہ جاتا ہے, اس سے جا کے تقویٰ پوچھو. کہا جی کون؟ کہا وہ بشر حافی ہے. ٹھیک ہے, 20 سال ہو گئے ہیں گورنمنٹ کے بنے ہوئے حوضوں سے اس نے پانی نہیں پیا. کیوں؟ کیونکہ ٹیکس ظاہر ہے جس طرح ہماری گورنمنٹیں خبیثے ہیں, ٹھیک ہے, یہ ظلم کر کے ہم سے پیسہ اکٹھا کرتی ہیں. کیونکہ بادشاہ اور گورنمنٹیں جو ہوتی ہیں وہ ظلم کر کے ٹیکس اکٹھا کرتی ہیں اور اسی سے حوض بناتی ہیں. تو ایسا نہ ہو کہ کل قیامت کے دن رب پوچھ لے بشر جو ظلم کر کے جو پیسہ اکٹھا کیا گیا تھا اور اس سے جو حوض بنوایا گیا تو اسی سے وضو کرتا رہا. سمجھ آئی؟ کہا اس سے جا کے پوچھو, ہم تو وضو کر لیتے ہیں, وہ بندہ ہے جو اپنا گورنمنٹ کے بنے ہوئے حوضوں سے وضو بھی نہیں کرتا ہے. پانی پینا ہو تو دریا پہ جاتا ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ, یہ کیڑی کیڑی گل یار بندہ دسے. اے صاحب تقوی لوگ ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جو بے خوف اور بے غم ہے. ٹھیک ہے, ساڈا تو ہر لچھڑ جڑا بھی ہے سارے اللہ دے ولی بڑے پھردے نے, یہ اللہ کے ولی ہے. امام اعظم ابو حنیفہ کے دور میں ایک بکری چوری ہو گئی. ٹھیک ہے, تو آپ نے فرمایا ہاں بھائی علماء یہ بتاؤ بکری کی عمر کتنی ہوتی ہے؟ کہا جی عموماً 7 سال. باقی موت فوت اپنی جگہ پہ, لیکن جو عمومی جو زندگی ہے نا بکری کی وہ 7 سال ہے. 7 سال تک امام اعظم ابو حنیفہ نے بکری کا گوشت نہیں کھایا ہے. ہو سکتا ہے کہ یہ وہی چوری شدہ بکری ہو جو پھٹے پہ آئی اور کسائی نے ذبح کر کے جو اپنا دے. حالانکہ جس نے کسائی سے جا کے لینا اس نے تو پیسوں سے جا کے لینا تھا نا, لیکن 7 سال بکری چوری ہوئی اور 7 سال امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے بکری کا گوشت نہیں کھایا تھا.
ٹھیک ہے، یہ صاحب تقوی لوگ ہیں، یہ وہ اللہ کے ولی ہیں جن کے بارے میں رب نے فرمایا یہ بے خوف بھی ہوں گے بے غم بھی ہوں گے کون سے؟ لیکن جو صاحب ایمان، اللہ جن آمنو، جو صاحب ایمان بھی ہوں، وقالو یتقون، اور صاحب تقوی ہوں۔ صاحب ایمان اور صاحب تقوی شخص جو بھی ہوگا وہ اللہ کا ولی بھی ہے، وہ بے خوف بھی ہے اور بے غم بھی ہے۔ اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔